سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نقموا منهم الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مکان آخر، ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، اذ تقول للذی انعم اللہ وانعمت علیہ۔ عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ انما انا قاسم واللہ یعطی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب رب العالمین۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد رسول پاک صاحب الاولاق، زینت بزم کائنات، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، باعث تخلیق عالم، سید آدم و اولاد آدم، سید العباد صاحب المیلاد، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد صدر محفل معزز مہمانان گرامی، عزیز طلباء، بانی محفل، ہماری یہ سعادت ہے کہ ہم اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذکر پاک کی محفل میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ حاضریاں، یہ سعادتیں زندگی کے آخری سانس تک اور پھر حشر میں جنت میں نصیب فرمائے۔ آمین۔ ربیع الاول شریف میں اگرچہ آج غالباً 29 ربیع الاول ہے، مگر میری پہلی حاضری ہے رات کے وقت میں۔ کاشف صاحب اور جمشید صاحب یہ ہمارے جمعہ کے پکے نمازی ہیں اور بہت ادب والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اسی راستے پہ قائم رکھے۔ ان کے اصرار پر یہ بندہ گنہگار حاضر ہے،
نہ تو یہ خطیب ہے، نہ مقرر ہے، نہ مدرس ہے. ماں باپ کی دعا، استادوں کی دعا کہ صحیح العقیدہ سنی لوگ اس گناہگار سے پیار کرتے. تو اس پیار کی زنجیر میں میں باندھا ہوا یہاں پہ حاضر ہو گیا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گزارشات عرض کرتا ہوں. جو ہی ربیع الاول شریف کا پرنور موسم، سہانا موسم، ایمان افروز موسم خطہ ارض پر جلوہ فگن ہوتا ہے، تو دنیا میں لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کی پیشانیاں خوشی سے چمکتی ہیں، رنگ کالا ہوتا ہے، رنگ پکا ہوتا ہے، لیکن ان کے چہروں پر ایک خوشی نمایاں ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کے گھروں کی دیواریں، ان کے گھروں کا ماحول، ان کی مسجدوں کے نظارے بتاتے ہیں کہ ان کو کوئی بہت بڑی خوشی حاصل ہو گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حکیم الامت، مفسر قرآن، محدث وقت سبحان اللہ. مولانا احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ نے ایسے تو نہیں کہہ دیا، نثار تیری چہل پہل، سبحان اللہ، ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سبحان اللہ. کہ یہ ایسی خوشی آ جاتی ہے کہ اس خوشی پر ہزاروں عیدیں قربان، سبحان اللہ. اس خوشی پر ہزاروں عیدیں قربان. تو ایک طبقہ خوش ہے، اور اسی زمین پر، اسی ماحول میں کچھ لوگ آپ کو اداس نظر آئیں گے، پریشان نظر آئیں گے، غمگین اور دکھی نظر آئیں گے. اگر آسان لفظوں میں میں یوں کہوں کہ دنیا دو حصوں میں بٹ جاتی ہے، کچھ پیار کرتے ہیں، کچھ انکار کرتے ہیں، اور یہ فیصلے ازل سے چلے ہیں. ازل سے یہ پیار اور انکار کا سلسلہ چلا آتا ہے. جس رب نے آدم کو بنایا اسی نے شیطان کو پیدا کیا. جس رب نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا خلیل بنا کے نمرود کو اسی نے پیدا کیا. اور جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا فرعون کو بھی اسی نے پیدا کیا. اور جس نے تاجدار ختم نبوت کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا کے بھیجا ابو جہل کو بھی اسی نے پیدا کیا. سبحان اللہ، کیا بات، سبحان. ابلیس نہ ہوتا تو آدم علیہ السلام کی عظمت ظاہر نہ ہوتی، اللہ، کیا بات ہے، نمرود نہ ہوتا کیا بات ہے. تو پھر نارے خلیل کا نظارہ کیسے نظر آتا، سبحان اللہ، پھر آگ بھاگ کیسے بنتی. کیا بات. سبحان اللہ. اگر فرعون نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل سے کیسے پار گزرتے، یہ نظارے کیسے لوگ دیکھتے کیا بات. کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے ہیں اور پانی ان کے تلووں کو بھی نہیں لگتا، کیا بات. دھول اڑ رہی ہے دریا کے اندر، دھول اڑ رہی ہے. یہ دریا کے پانی میں دھول کے اڑتے ہوئے نظارے کب نظر آتے؟ اگر فرعون نہ ہوتا اور یوسف کے بھائی نہ ہوتے، بغض کے مارے، حسد کے مارے، عداوت میں چور چور اور اپنے بھائی کی دشمنی میں مجبور
اگر برادران یوسف نہ ہوتے تو پھر حسن یوسفی کے نظارے مصر میں کون دیکھتا؟ اور اگر ابو جہل ابو لہب جیسے بدبخت نہ ہوتے تو مٹھی میں یا رسول اللہ کیسے پڑھا؟ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ نظارے کیسے نظر آتے ہیں؟ ان نظاروں کو دکھانے کے لیے، ان نظاروں کو دکھانے کے لیے چاند کا کلیجہ دو ٹکڑے ہوا، سورج واپس لوٹا، کنکروں نے کلمہ پڑھا۔ ابو جہل تھا، اعتراض کرنے والے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے محبوب کی شان اور بلند کر دی، اور یہ انکار کرنے والا ٹبر نہ ہوتا تو پھر پیار کرنے والوں کی قدر کون جانتا؟ پھر پیار کرنے والوں کی قدر کون جانتا؟ پھر یہ پتہ کیسے چلتا کہ کسی کو مدرسوں پہ ناز ہے اور کسی کو بڑی بڑی درس گاہوں پہ ناز ہے، اور کسی کو ناز ہے تو اپنے نبی کے ذکر اور یاد پر ناز ہے۔ میرے بھائیوں، 3 اعتراض بڑے اچھالے جاتے ہیں میلاد النبی کے موسم میں، ربیع الاول میں میلاد شریف کو ناجائز کہنے والوں کی طرف سے 3 اعتراض بڑی شد و مد سے کیے جاتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بچہ ان اعتراضات کو سنتا ہے اور ہمارے بچوں کے ذہن خراب ہوتے ہیں اور ایمان ڈگمگاتا ہے۔ علماء نے بڑے اچھے اچھے جواب دیے، علماء نے ان کے اچھے اچھے جواب دیے، وہی جواب میں بھی اپنے لفظوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میری حاضری ہو جائے۔ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے، ان کی ہر مسجد میں جمعے والے دن یہی ربیع الاول میں یہی موضوع ہوتا ہے کہ ہم میلاد نہیں کرتے، ہم میلاد نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا، یہ صدیق اکبر نے نہیں کیا، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ عنہ انہوں نے نہیں کیا، یہ تابعین نے نہیں کیا، یہ تبع تابعین نے نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، یہ اعتراض لغو ہے، یہ اعتراض بیہودہ ہے، یہ ایک لچر قسم کا اعتراض ہے، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں، اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ دیکھیے، ہر مسلمان کے گھر میں قرآن شریف ہے، ہر مسجد میں سینکڑوں قرآن موجود ہے، مدارس میں ہزاروں کی تعداد میں قرآن پاک رکھے ہوئے۔ یہ قرآن جو ہمارے گھروں میں ہے، ہماری مسجدوں میں ہے، ہمارے درسگاہوں میں ہے، اس کی 114 صورتیں ایسے ہیں نا، میں پریشان ہوں، آپ تو نہیں ہوں۔ 114 صورتیں، 6666 کے قریب اس کی آیات، اس قرآن کی 7 منزلیں اور اس کی صورتوں کی 3 تقسیمیں ہیں، طوال مفصل اور سات مفصل، قصار مفصل۔ سبحان اللہ۔ وقت نہیں ہے میں تشریح کروں طوال مفصل قرآن کا کون سا حصہ ہے اور سات مفصل قرآن کا کون سا حصہ ہے، قصار مفصل قرآن کا کون سا حصہ ہے، لیکن یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اتنے رکوع ہیں، اتنی ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم میلاد اس لیے نہیں مناتے کہ یہ حضور نے نہیں منایا، یہ صدیق اکبر نے نہیں منایا، یہ فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی نے نہیں منایا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو قرآن مجید آپ پڑھتے ہو، اس پہ زبر زیر جو لگے ہیں اور رکوع کے نشان لگے ہیں اور پاؤں اور آدھا سپارہ اور تیسرے پاؤں کے نشان لگے ہوئے، یہ نمبر لگا کے آیتوں کے، رکوع کے نمبر لگا کے، اور یہ
لکھ کر کے یہاں پہلا تیسرا حصہ ختم ہو گیا، یہاں قرآن، یہاں سپارے کا آدھا ختم ہو گیا، یہاں تیسرا پاؤ ختم ہو گیا، یہ نشان لگا کر، زبر زیر پیش لگا کر، قرآن کی منزلیں بنا کر، طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل بنا کر، کیا حضور نے اس طرح قرآن پڑھا ہے؟ کیا صدیق اکبر نے رکوع کے نمبر لگا کر، آیتوں کے نمبر لگا کر، اور پہلا پاؤ، آدھا سپارہ، تیسرا پاؤ، یہ نشان لگا کر، شد اور مد لگا کر، کیا حضرت عمر نے قرآن اس طرح پڑھا ہے؟ حضرت عثمان مولا علی نے پڑھا ہے؟ کسی ایک صحابی نے قرآن پر زبر زیر لگا کے نہیں پڑھا، کسی ایک تابعی نے بھی قرآن پہ زبر زیر لگا کے نہیں پڑھا، آیتوں کے نمبر نہیں لگائے، پہلا پاؤ، آدھا سپارہ، تیسرا پاؤ، یہ تقسیم نہیں کی انہوں نے۔ پھر آپ یہ قرآن کی تقسیم کر کے اور یہ نمبر لگا کے، آیتوں کے اور زبر زیر لگا کے جو پڑھتے ہو تو کس دلیل سے پڑھتے ہو؟ جس دلیل سے تم قرآن پڑھتے ہو یہی کہتے ہو نا۔ آگے سے ان کے علماء کہتے ہیں جی مجبوری ہے، وہ عرب تھے، ہم اجمی ہیں، ہم زبر زیر نہ لگائیں تو ہمیں قرآن پڑھنا مشکل ہے۔ میں نے کہا جتنا اجمی کو زبر زیر کے بغیر قرآن پڑھنا مشکل ہے، اس سے کہیں زیادہ ذکر مصطفیٰ کے بغیر ہمارا گزارا مشکل ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمارا گزارا مشکل ہے۔ ہم کلمے پڑھتے ہیں، اگرچہ ہماری مسلمانوں کی اکثریت کو کلمے یاد نہیں ہے، 6 کلمے، اول کلمہ طیب، دوم کلمہ، سوم کلمہ، شکر ہے نام بھی یاد رہ جائیں تو غنیمت ہے، ورنہ حال تو یہ ہے کہ ہماری عوام کو بس یہی پتا ہے جب ختم پڑھا جاتا ہے تو ایک آیت آتی ہے، جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو وہاں پہ انگوٹھے چومنے ہوتے ہیں۔ اس قوم کو آج تک کسی نے یہ نہیں سمجھایا کہ انگوٹھے نہ چومو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب سونے کا نام آئے تو درود پڑھنا ایسے فرض ہے جیسے رب کی نماز فرض ہے۔ اتنا چومنا ضروری نہیں ہے جتنا سونے کا نام سن کے سونے پہ درود پڑھنا ضروری ہے۔ پہلے درود پڑھا کیجئے، پھر چوم بھی لیا کیجئے۔ ہمارا دونوں کے بغیر گزارا نہیں، نہ درود پڑھے بغیر گزارا ہے، نہ حبیب کا نام چومے بغیر گزارا ہے۔ یہ جو کلمے ہیں 6 کلمے، ان 6 کلموں کے نام حضور نے رکھے ہیں۔ اگر ماں کا دودھ پیا ہے، کسی گندی عورت کا دودھ نہیں پیا تو ثابت کر کے دکھا کہ 6 کلموں کے نام حضور نے رکھے۔ کیا پہلا کلمہ طیب، دوم کلمہ تمجید، سوم کلمہ شہادت، کیا یہ نام دوم کلمہ شہادت، دوم کلمہ شہادت، سوم کلمہ تمجید، کیا یہ صدیق اکبر نے رکھے، فاروق اعظم نے رکھے، عثمان غنی نے رکھے، مولا علی نے رکھے، کس صحابی نے رکھے؟ کسی نے بھی نہیں رکھے۔ آپ چھاپ رہے ہو مسجدوں میں، کلمے چھاپ کے رکھتے ہو، میں نے حرم میں دیکھے، مسجد نبوی میں دیکھے 6 کلمے ان کے نام لکھے ہوئے۔ تم نے اپنی نمازوں میں یہ کلمے چھاپے، ان کے نام کس صحابی نے رکھے؟ کسی نے بھی نہیں رکھے، کسی نے بھی نہیں رکھے۔ کون سا وہابی ہے، کون سا دیوبندی ہے، کون سا بریلوی ہے جو بخاری شریف نہیں پڑھتا، مسلم شریف نہیں پڑھتا، ابو داؤد ابن ماجہ نہیں پڑھتا، نسائی نہیں پڑھتا، ترمذی نہیں پڑھتا؟ یہ صحاح 6 کتابیں تو تم سارے پڑھتے ہو۔ اہل حدیث پڑھتے، دیوبند پڑھتے، تو یہ بخاری حضور نے پڑھی، صدیق اکبر نے پڑھی ہے، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی نے پڑھی ہے، مسلم پڑھی ہے، ابو داؤد پڑھی ہے، ابن ماجہ، نسائی پڑھی ہے۔ حدیث کی کوئی بھی کتاب
نہ حضور نے پڑھی، نہ پڑھائی، نہ صدیق اکبر نے پڑھی، نہ کتاب پڑھائی، نہ حضرت عمر نے کتاب پڑھی حدیث کی، نہ آگے پڑھائی، نہ حضرت عثمان نے پڑھی، نہ آگے پڑھائی، نہ مولا علی نے سامنے حدیث کی کتاب رکھی، نہ شاگردوں کو پڑھائی. تو پھر تم کیوں بخاری کے ختم دلوا رہے ہو؟ چندے کا دھندا کرنے کے لیے ختم بخاری جائز ہے، محمد عربی کا میلاد جائز نہیں ہے. بدبخت، اعتراض کرتے ہوئے مر جا. فاسق اعتراض کرتا ہے، عاشق اعتراض نہیں کرتا. عاشق اعتراض نہیں کرتا. حضور کی شان پہ 1,24,000 یا 1,49,000 صحابہ میں سے کسی صحابی نے کبھی بھی انکار نہیں کیا. یا انکار کیا ہے ابو جہل نے، یا کیا ہے ابو لہب نے، یا مدینے کے منافقوں نے، یا عبداللہ بن ابی نے. یہ بدبخت اعتراض کرتے تھے بلال فقط پیار کرتا ہے، سلمان فقط پیار کرتا ہے، ابو ذر فقط پیار کرتا ہے. تو تم حدیث کی کتابیں پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ کتابیں نہ حضور نے پڑھائی نہ صحابہ نے پڑھائی. کیا یہ فقہ کی جو کتابیں پڑھاتے، ہدایہ، شرح وقایہ، کنز دقائق، قدوری، نور النیسا، یہ علماء دیوبند پڑھاتے ہیں مدرسوں، منیت المصلی. یہ کتابیں صحابہ نے پڑھی ہیں. تم کیوں پڑھاتے ہو مدرسوں میں؟ کیوں چھاپتے ہو ان کو؟ یہ کلیہ صرف میلاد پہ یاد آتا ہے کہ صحابہ نے نہیں کیا، ہم بھی نہیں کریں. کس صحابی نے ہدایہ پڑھائی؟ کس صحابی نے شرح وقایہ پڑھائی؟ کس صحابی نے کنز قدوری پڑھائی ہے؟ کس صحابی نے نور النیسا پڑھائی ہے؟ فقہ کی کوئی کتاب، حدیث کی کوئی کتاب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. اور تو اور یہ جو کعبے کے دروازے ہیں ان کے نام رکھے ہوئے ہیں، تم نے اپنے بڑوں کے نام پہ نام رکھے. سنی کہہ دینا یہ بابا صاحب کا لنگر ہے، توبہ 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 توبہ، یہ تو شرک ہو گیا، بابا صاحب کا نام آ گیا. اور انہوں نے کعبے کے باب پر اپنے بابوں کے نام لگائے. وہاں توحید میں فرق نہیں آتا. یہ باب فہد ہے، یہ باب عبدالعزیز ہے، یہ باب عبداللہ ہے، یہ باب خالد ہے. تم رب کے گھر پہ اپنے بڑوں کے نام لاؤ، تمہاری توحید میں فرق نہیں آتا. اور ہم لنگر خدا کے لیے بانٹے لیکن ثواب بابا فرید کو دے دیں تو ہم پہ شرک کا الزام دیتے ہو. تو یہ کعبوں کے دروازے جو تم نے اپنے بڑوں کے نام پہ لکھے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ کس دلیل سے تم ثابت کرتے ہو؟ جب سال ختم ہوتا ہے تعلیم کا تو دیوبند اور اہل حدیث دونوں یہ ختم بخاری کرواتے ہیں. ان کے جلسے ہوتے ہیں بڑے بڑے. ختم بخاری، یہ ختم بخاری کس صحابی نے کروایا؟ یہ ختم بخاری کس تابعی نے کروایا؟ نہ حضور نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا. کس دلیل سے کرتے ہو؟ ابھی سیرت النبی کے جلسے ہو رہے ہیں، ابھی بھی اشتہار چھپے ہوئے آنے والے. پورے ملک میں، بر صغیر میں جو میلاد کو ناجائز کہتے ہیں، اور صرف اس وجہ سے ناجائز کہتے ہیں کہ میلاد حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، ہم نہیں کریں گے. تو سیرت النبی کا جلسہ یہ کس صحابی نے کیا؟ سیرت النبی کا جلسہ کس تابعی نے کیا؟ سیرت النبی کا جلسہ کس تبع تابعی نے کیا تھا؟ تو جس دلیل سے تم سیرت النبی کرتے ہو اسی دلیل سے ہم میلاد النبی کرتے ہیں. یاد رکھیے، صرف یہ کہہ دینا کہ یہ کام حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، لہذا یہ ناجائز ہے. خدا کی قسم پھر کعبے میں ایک نماز بھی جائز نہیں ہوگی. کعبے میں پھر ایک نماز بھی، کیونکہ اس وقت کعبے میں گول صفے بنا کے نماز ہو رہی ہے. حضور پاک نے گول صفے بنا کے کعبے میں نماز نہیں پڑھائی.
صدیق اکبر نے کعبے میں گول صفیں بنوا کے نماز نہیں پڑھائی، حضرت عمر نے کعبے کے باہر گول صف بنا کے نماز نہیں پڑھائی، مولا علی نے کعبے کے باہر گول صف بنا کے نماز نہیں پڑھائی، امام حسن حسین نے کعبے کے باہر، یہ ایک بھی صحابی زمین پہ زندہ نہیں تھا، یہ بنو امیہ کے دور کے اندر کعبے کے باہر گول صف بنا کے نماز شروع ہوئی۔ عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں یہ نمازیں شروع ہوئیں، تو کیا پھر یہ نمازیں کعبے کی ناجائز ہو جائیں گی؟ یاد رکھیے، بات یہ نہیں ہے کہ یہ اس دور میں تھا یا نہیں تھا، بات یہ ہے، شریعت یہ کہتی ہے جو بھی بعد میں نیا کام آئے، دیکھو وہ قرآن اور حدیث کے مخالف تو نہیں، اگر وہ قرآن حدیث کے مخالف نہیں ہے، اگرچہ بعد کا ہے، وہ کام جائز ہے، وہ کام جائز۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، وہ بھی ان کے گھر کی مثال دیتا ہوں۔ ان کے مولانا اشرف علی تھانوی سے، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، 500 کے قریب کتاب لکھی مولانا اشرف علی تھانوی نے۔ انہوں نے زندگی کی جو آخری کتاب لکھی وہ 1100 صفحے کی ایک کتاب ہے، بوادر النوادر۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی کی زندگی کی آخری کتاب ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 516 پہ ان سے ایک سوال ہوا کہ حضرت، یہ جو آپ لوگوں کو مرید کرتے ہو چشتی قادری سلسلے میں، نقشبندی